بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کشمیری چائے میں دودھ اور بادام زیادہ استعمال کیے جائیں تو دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور بہت فائدہ مند غذا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ ہو تو مچھر نہیں آتے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو اس گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینک دینے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ آنکھوں سے پانی بہتا ہو تو روٹی کو آنکھوں پر رکھ کر آنکھیں بند کر لو، پانی بہنا رک جائے گا۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ زیادہ گھی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ مالٹا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 2 مالٹے کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے۔ یہ کینسر جیسی موذی بیماری سے بچاتا ہے۔ مالٹا کھانے سے نظام انہضام بہتر رہتا ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کرو، اس سے سانس کی بیماری اور دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور عرق گلاب سونگھ لیا کرو، سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کاجو کا استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، جو روزانہ کیلے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس جگہ شہد کی مکھی کاٹ لے وہاں پر شہد لگا دیں، جلن نہیں ہوگی۔ خالی پیٹ نہانے سے آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ کبھی بھی بھرے پیٹ نہیں نہانا چاہیے ورنہ اس سے فالج ہو سکتا ہے۔ خالی پیٹ نہانے سے سارا دن فریش گزرتا ہے۔ بند گوبھی کا پتا آنکھوں پر مسل دو، آنکھوں کو آرام ملے گا۔ کشمیری چائے پیٹ میں گیس نہیں بننے دیتی۔ ناظرین، ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ روٹی کھا لینے سے قبل کھجور کا 1 دانہ کھا لو، کھانا بہت جلدی ہضم ہوگا۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد کا استعمال کرتے ہیں ان کا وزن کم ہوتا ہے۔ سمندری نمک کھا لیا کرو، وزن میں کمی آئے گی۔ کم سونے والے بندے کو جسمانی تھکاوٹ گھیر لیتی ہے، دماغی کمزوری ہونے لگتی ہے۔ نیم کے پتوں سے نہانے سے خارش 2 دن میں ختم ہو جائے گی۔ نیم کے تیل میں سرسوں کا تیل شامل کر لیں، جہاں جہاں خارش ہو اس تیل سے مالش کر لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ نیم کے پتوں سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کیلا جسم کی ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید پھل ہے۔ ناظرین، جو لوگ ہمیشہ اپنے معدے کو ٹھیک اور تندرست رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ ضرور کھایا کریں۔ گڑ کھانے سے کھانا بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نہانے سے قبل نمک چکھ لو، کبھی جسم پر خارش نہیں ہوگی۔ شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ 1 کپ پانی کے ساتھ چھوٹی الائچی کھا لو، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ 1 ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، جسمانی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 1 ہفتہ دن میں پیاز کا سلاد کھانے سے معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے زیتون کے 2 دانے 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، گرمی بہت زیادہ لگتی ہو تو گنے کا رس پینا بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ جو دائیں کروٹ لیٹ کر سوتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوگی۔ دودھ خراب ہونے سے بچانا ہے تو دودھ میں بیکنگ سوڈا پانی میں ملا کر چند قطرے ڈال دو، دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ چھینک روکنی ہے تو سانس کو روک کر 100 تک گنتی گنو،
ہچکی رک جائے گی۔ دور اور نزدیک کی نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے تو زیتون کا پتا آنکھوں پر رکھا کرو، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ رات کو کچا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اور نہار منہ دہی کھا لیا کرو، خون کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین، جگر اور معدے کو مضبوط رکھنے کے لیے کھیرا بہت ہی مفید چیز ہے۔ سر پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ طاقتور ہوتا ہے اور حافظہ بہتر ہو جاتا ہے۔ گنے کے ٹھنڈے رس میں ادرک ملا کر پی لو، اس سے گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ مچھلی کھانے سے بالوں کی نشوونما بہتر ہوتی ہے، یہ دل و دماغ اور یادداشت کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ صبح سویرے نیم گرم پانی میں کالی مرچ کی ایک چٹکی ملا کر پی لو، 2 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کبھی آپ کو معدے کا درد نہیں ہوگا۔ اونٹ کی چربی کا تیل ناخنوں پر لگانے سے ناخن صاف ستھرے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو ناشتے میں روزانہ سلاد کا استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ آنکھوں کے نیچے درد رہنے لگے تو مولی کا چھلکا رگڑنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد جسم پر پانی میں لیموں ملا کر بہاؤ، جسم سے خارش دور ہو جائے گی۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ناظرین، نہار منہ ننگے پاؤں شبنم پر ایکسرسائز کرنے سے جسم طاقت سے بھر جاتا ہے۔ اگر کسی کو وزن کم کرنا ہے تو وہ پپیتا کھائے، پپیتا کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ لہسن کھائے اور لیموں کا اور شہد کا استعمال کیا کرے۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو گڑ کھا سکتے ہیں۔ پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے، اور گڑ والی چائے بھی آپ ساتھ میں پی سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے چند دنوں میں پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ نمکین چیزوں کا استعمال رات کے وقت کیا کرو، آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ نہار منہ ایک کیلا کھانے والے بندے کی جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، سمندری نمک کھا لیا کرو، اس سے وزن میں کمی آتی ہے۔ پیاز کھانے سے بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کا استعمال بہت سی جسمانی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ ناظرین، شام کے وقت پیاز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد بڑی الائچی چبا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر پیاز کو دن کے وقت استعمال کیا جائے تو یہ جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے ہو جائیں تو کھیرا کاٹ کر 5 منٹ کے لیے رگڑیں، اس سے آنکھوں کے ہلکے مٹ جاتے ہیں۔ زیادہ کھیرے کھایا کرو، کبھی چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو موتیا کی شکایت ہے تو خالص عرق گلاب سے آنکھوں کو دھویا کریں۔ ناظرین، مصری کے استعمال سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ کھانسی اور بلغم ہو تو لاہوری نمک کھانے سے آرام آ جائے گا۔ ناظرین، ڈینگی بخار کا علاج کرنا ہو تو مریض کو بکری کا دودھ پلائیں۔ نظر تیز کرنا چاہتے ہو تو 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ لونگ کا ایک دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبا لیا جائے تو جمی ہوئی بلغم نکلنے لگ جاتی ہے۔ کافی حد تک زکام میں بھی آرام ملتا ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا پانی پئیں، ہر طرح کی بیماری سے دور رہیں گے۔ کالے چنے کا شوربہ پینے سے ٹی بی جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، کمر درد دور کرنے کے لیے
ناریل کا تیل مسلسل استعمال کیا کریں۔ ناریل کے تیل سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ تمام بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے آتی ہیں، لہٰذا کم کھائیں اور اچھا کھائیں اور صحت مند ہو جائیں۔ نظر خراب ہو تو اس کے لیے سونف کھایا کریں، اس سے نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، ایسے افراد جو زیادہ سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں ان پر غنودگی طاری ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ سو کر اٹھنے کے بعد انجیر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ اگر زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھائیں اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھائیں۔ ناظرین، کہنے کا مطلب ہے کہ رات کا کھانا کم کھایا کریں، اس سے آپ زیادہ بیمار نہیں ہوں گے۔ دودھ زیادہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تلسی کے پتے چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دودھ ہضم نہ ہوتا ہو تو دار چینی ملا کر استعمال کریں۔ انجیر کے استعمال سے آپ کو کینسر جیسی بیماری نہیں لگے گی، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک رہے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اس سے ہڈیوں میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ ہیوی کھانا کھانے کے بعد 2 جامن کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر گرم پانی پیا کرو۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے انہیں روزانہ 11 کھجوریں کھلایا کرو۔ املی اور آلو بخارے کے شربت سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، انڈے کی سفیدی میں چند قطرے لیموں کا رس ملائیں، 15 منٹ کے لیے چہرے پر لگا دیں۔ جب سوکھ جائے تو چہرہ دھو لیں، چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر رکھیں، اس سے دماغ فریش ہو جائے گا۔ ناظرین، سرسوں کے تیل میں کلونجی کا پاؤڈر ملا کر ناف پر لگا دیجئے، اس سے پیٹ کی چربی کم ہوگی اور اس سے وزن بھی کم ہو جائے گا۔ جسم کی سستی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کا پیاز کھا لیں تو آپ اس شہر کی وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد لیموں پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں، اس سے وزن کم ہوگا، پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی۔ کھیل کے دوران کوئی چوٹ لگ جائے تو اس پر برف کی ٹکور کر دیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ ناظرین، اونٹ کی چربی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اونٹ کا گوشت کھاؤ، جسم میں بے پناہ طاقت آئے گی۔ ٹھنڈا پانی معدے کو متاثر کرتا ہے، بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر معدے کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے انسان کے چہرے پر جلدی جھریاں آ جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد فوراً سونے کی عادت بنا لو تو اس سے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ جوڑ مضبوط رکھنے ہیں تو خسخاس اور بادام پیس کر دودھ کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ ناظرین، گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ معدے کو ہر طرح سے ٹھیک رکھنے کے لیے جامن کھایا کرو۔ ناظرین، بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو،
کچے پھل کی وجہ سے آپ کے پیروں میں درد نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آئیں گے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوگی۔ ککر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ سونف کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ دماغی خشکی، کمزوری اور چکر آنا، ان سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کیا کریں۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو سبزیاں کھایا کرو۔ صحت مند زندگی چاہتے ہو تو پھلوں کا رس استعمال کیا کریں۔ ناظرین، چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہونے لگتی ہے اور بال بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور وہ بندہ سست رہتا ہے۔ چینی کے بغیر لیموں کا پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ گلاب کے پھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں، اس سے نکسیر آنا بند ہو جائے گی۔ چہرے کے سیاہ تل ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل رات کو لگا کر سویا کریں۔ شکر کے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ دہی کے استعمال سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے نظام انہضام بہتر ہوتا ہے۔ دانتوں کی پلاہٹ دور کرنی ہو تو 1 چمچ میٹھا سوڈا اور نمک آپس میں ملا کر دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، مچھلی کے سر کا شوربہ استعمال کرنے کے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ اعصابی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے، پٹھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، جوڑ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمر اور ہڈیاں طاقتور ہو جاتی ہیں، قبل از وقت بڑھاپا نہیں ہوتا، سفید بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جوڑوں کا پرانے سے پرانا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، یادداشت تیز ہو جاتی ہے، رنگ سرخ ہو جاتا ہے، داغ دھبے دور ہونے لگتے ہیں اور معدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے الائچی اور ملٹھی چباتے رہیں، تھوڑی دیر بعد بو جاتی رہے گی۔ رات کو بکری کا دودھ پی کر سونے والے بندے کو اگلے دن کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنا کام کیوں نہ کر لے۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو وہ آپ کو بڑھاپے میں سخت بیمار کر دے گا۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو بند کر دیتا ہے، جس سے جوانی میں ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نہار منہ لہسن کی خوشبو سونگھنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کیلا کھانے سے انسان کا ڈپریشن کم ہوتا ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے، جسم کو توانائی فراہم ہوتی ہے، یہ دل کو صحت مند بناتا ہے، کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جنگلی خرگوش کا گوشت کھانے سے دمہ جیسی بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ منہ کی بدبو سے چھٹکارا چاہتے ہو تو تازہ پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر غرارے کیا کریں، اس سے منہ کی بدبو سے آسانی سے نجات مل جاتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی۔ ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے روغن بادام، مکھن اور ملائی کا مساج کیجیے،
اس سے ہاتھوں کا کھردرا پن دور ہو جائے گا اور ہاتھ پیر سفید ہو جائیں گے۔ کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کی بجائے واش بیسن کی نالیاں اور باورچی خانے میں اس کے کھانوں میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ صبح نہار لیموں اور پودینے کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ معدے کے امراض سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے دہی استعمال کریں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ چاکلیٹ کھا لی جائے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔